اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام العلم اول دلیل والمعرفت آخر نہایت۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے، علم اول دلیل ہے۔ دلیل یعنی رہبر، دلیل یعنی قائد، دلیل یعنی ذمہ دار، دلیل یعنی انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ، رابطہ، وسیلہ۔ فرماتے ہیں العلم اول دلیل، علم اول دلیل ہے، سب سے پہلا رہبر اگر کوئی ہے تو اس کا نام علم ہے۔ والمعرفت آخر نہایت، اور معرفت در حقیقت انتہا کی آخری منزل ہے۔ انسان ابتدا کرتا ہے تو علم سے کرتا ہے، انتہا ہوتی ہے تو معرفت پہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم اور معرفت دونوں عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی غسلتین سے متعلق، اور غسلتین پہلے غسل سے متعلق، یعنی غسل الوجہ سے متعلق۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے جری الماء، جاری کرنا۔ یہ بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اجمالی طور کے اوپر اس پانی کے جریان کو کہاں کہاں تک رکھنا ہے اس کا بیان کیا تھا۔ علی ما دارت علیہ الابہام والوسطی اروًا وما بین القصاص الی آخر الذقن طولاً۔ یہ گفتگو یہاں پہ انہوں نے فرمائی تھی، اور انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ اس سلسلے میں جو ہے مستوی الخلقت فرد کو سامنے رکھا جائے گا، کہ جو چہرے اور ہاتھ کے اعتبار سے مستوی الخلقت ہو۔ فرض کیجیے اگر کسی کے پاؤں لمبے لمبے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ چہرے کے اعتبار سے مستوی ہونا چاہیے، اور ہاتھ کے اعتبار، چونکہ یہاں جو چیز دھوئی جا رہی ہے وہ اور جس سے دھویا جا رہا ہے وہ دو چیز معیار ہیں۔ تو انہوں نے فون جملہ استعمال کیا تھا، جو آخری جملہ ہمارے ذرا کا کہ مراعین فی ذالک مستوی الخلق والیدین، کہ چہرے اور ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں مستوی الخلقت کا رعایت کی جائے گی، دیکھا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ آج گفتگو ہے وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مواضع التحظیف وَهِيَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى الْعِذَارِ وَالنَّضْعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْعَارِضِ إِلَى مَشَارِ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حد، دیکھیے اب تک جو بیان فرمائی تھی وہ اجمالی صورت میں مقدار بیان کی تھی چہرے کے دھونے کی، وضو کے اندر، کہ وضو کے اندر کتنی چیزوں کو دھونا چاہیے، یہ اجمالاً جو ہے وہ بیان فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا تھا کہ جو ابہام اور وسطی، ان دونوں انگلیوں کے درمیان عرضی طور پہ آ جائے، اور قصاص سے لے کے آخری رقم تک جو ہے طول میں، لمبائی کے اندر ہو جائے۔ اب یہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے، مصنف اس حد کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس وجہ کے اندر کیا کیا شامل ہے۔ اب اس میں کچھ خاص نام اس چہرے کے اس میں آ رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ، اس حد کے اندر داخل ہوگا مواضع التحذیف، مواضع التحذیف یعنی وہ جگہ کہ جو حذف والی جگہ ہے، ریموو کرنے والی، ختم کرنے والی، ڈیلیٹ کرنے والی جو چیز جگہیں ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جناب یہ مواضع التحذیف کون کون سے ہیں؟ کہ وہیہ، اور یہ کون سے ہیں؟ وما بین منتہی العذار، ازار کے انتہا سے، ٹھیک ہے نا۔ ازار لحیہ کا وہ حصہ جو یہ اس کے بالکل برابر میں آ جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لحیہ کا، داڑھی کا یہ حصہ جو کان کے برابر میں آ جاتا ہے، یہ ازار کہلاتا ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ ازار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ما بین منتہی الازار، ازار سے لے کر یہ ازار کی انتہا، دیکھ رہے آپ کان کے داڑھی میں تھوڑا سا جگہ باقی بچتی ہے، یہ جہاں ختم ہو رہی ہے داڑھی کی، یہ یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے، والنزع، اور نزع تک۔ نزع تک، نزع کسے کہتے ہیں؟ نزع کہتے ہیں المتصلہ بشعر الراس، جو سر کے بالوں سے ملا ہوا ہوتا ہے،
والعذار اور اذار سے، والعارض اور عارض سے، عارض، ٹھیک ہے نا. اذار لحیہ کا وہ جانب کا حصہ کہ جو اذن کے برابر میں ہوتا ہے. نزع وہ حصہ جہاں پہ جو بال جو ہے وہ، یا یہ جو بال جو ہوتے ہیں یہ اوپر کے یہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نزع کہلاتا ہے، جو اوپر سے گر رہے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ پیشانی کے دونوں طرف واقع ہوتے ہیں اور سر کے بالوں سے متصل ہوتے ہیں، یہ اوپر سے یہ آتے ہیں، یہ نزع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، نزعات اس کی، ٹھیک ہے نا. ما بین منتہى العذار والنزعہ، یعنی کہ جو انتہا ہوتی ہے کہاں پہ، یعنی اعذار اور منتہا اعضاء کے درمیان، المتصلہ جو ملا ہوا ہوتا ہے بشعر الراس، سر کے بالوں سے، والعذار اور اعذار کا میں ذکر کر دیا ابھی خدمت میں، یہ حصہ، والعارض اور عارض، ٹھیک ہے نا. یہ منزل سامنے آئی. لا النزعتان بالتحریک، نزعتان دونوں شامل نہیں ہوں گے. وہما، یہ کون سے نزعتان، البیاضان المقتنفان للناسیہ، وہ سفید حصہ، سفید وہ ظاہری حصہ کہ جو اس منزل کے اوپر آپ کے ناسیہ یعنی پیشانی کے حصے کو سامنے لے کے آتا ہے، جو احاطہ، مقتنفان المحیطان، جو احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کا، یعنی کہ جو آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہے جو یہ چلنے میں آپ کو جب کھانا کھائیں گے نا تو دیکھیں اٹھے گا، بیٹھے گا، ہلتا ہے نا، یہ ہلتا، یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے اس منزل کے اوپر نزعتان. یہ وہ حصہ بیاض، یہ دونوں بیاض ہیں کہ جو اس پیشانی کے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، محیط ہوتے ہیں. یہ تفصیل اس کے اندر پوری سب ناموں کی آ گئی کہ یہ سب کچھ شامل ہو گیا. وَتَخْلِيلُ خَفِيفُ الشَّعْرِ، یہ تیسری منزل آ گئی جو اس حد میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تخلیل، اور تخلیل ضروری ہے خفیف الشعر، جب شعر جو ہے، بال جو ہے وہ خفیف ہوں، ہلکے ہوں تو اس کی تخلیل کرنی ضروری ہے. اب یہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیل دیکھ رہی. وَهُوَ مَا تُرَى الْبُشْرَةُ مِنْ خِلَالِهِ، تخلیل کا مطلب کیا ہے، جو دکھائی دے رہی ہے، بشرا کھال دکھائی، من خلال، اس کی وجہ سے. اب سامنے دیکھیں گا آپ یہ، تو اگر آپ یہ کرتے تو کھال دکھائی دیتی ہے، یہ ٹھیک ہے نا، اسی کو تخلیل کہتے ہیں. پانی کا پہنچانا، آپ پانی بنا رہی ہے. فی مجلس تخاطب میں، اگر کوئی انسان گفتگو کر رہا ہو، گفتگو کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، بات کرتے ہوئے آپ میری کھال کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کھال کا حصہ ہے. دون الکثیف، کثیف نہ ہو، یہ داڑھی بہت زیادہ ہو، بلکہ چہرے کے اوپر اتنی داڑھی ہے کہ معلوم ہوا کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے تو اس کو کھال بشرا دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو کثیف کا نہیں، اگر خفیف شعر ہو تو خفیف شعر کی تخلیل جو ہے وہ واجب ہے. وہ خلاف ہو، اور وہ خلاف ہے، خلاف کے لیے کثیف خلاف ہے خفیف کے. بھئی یہ شعر جو ہوں گے وہ دو ہی طرح کے ہوں گے، چہرے کے اوپر داڑھی میں، یا خفیف ہوں گے، ہلکے ہلکے ہوں گے، یا بھرے بھرے ہوں گے. تو یہاں کثیف جو ہے یہ خلاف خفیف ہے. ٹھیک ہے نا. والمراد بتخلیلہ، جناب اس کی تخلیل سے مراد کیا ہے، تخلیل سے مراد کیا، ادخال الماء، پانی کا داخل کرنا، خلالہ، اس کی وجہ سے، یعنی اس کام کی وجہ سے پانی داخل ہو جاتا ہے. کیوں، لغسل البشرہ، تاکہ وہ کھال دھل جائے، المستور بہ، جو ان بالوں کی بنیاد پر ہلکی سی چھپی ہوئی ہے. مگر یہ کہاں ہوگی تخلیل، خفیف الشعر میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں اما الظاہرہ خلالہ، لیکن وہ جو بالکل ظاہر ہے، فلا بد من غسلہا، تو اس کا دھونا ضروری ہے. یعنی کہ وہ جیسے یہ سامنے ہے اس کا دھونا، اب جب داڑھی پہ ہے، داڑھی پہ آپ اس طرح پانی کر دیجئے کہ پانی اندر تک پہنچ جائے ہلکا ہلکا، لیکن یہ اس پہ تھوڑی پانی کرنا، باقی دھونا ضروری ہے. دھونے میں اور تخلیل میں بڑا فرق. اما الظاہر خلالہ، لیکن وہ جو ظاہر ہو، ٹھیک ہے نہیں، ظاہرہ جو ہے وہ صفت ہے ایک موصوف کی جو چھپا ہوا ہے، مقدر ہے، مراد جو ہے اس کا بشرا ہے. وہ اما البشر الظاہرہ، لیکن وہ کھال جو ظاہر ہے،
خلال ہو، اس منزل کے اوپر خلال تخاطب، فلا بد من غسلها، تو ضروری ہے کہ اس کو دھویا جائے، کما یجب غسل جزء آخر مما جاورہا، جیسے کہ اور باقی اجزاء دھونا واجب ہیں جو اس سے بالکل مجاور ہیں، جو اس سے ملے ہوئے ہیں، ایک داڑھی سے ملا ہوا یہ اوپر کا حصہ ہے، ان کے اوپر دھونا واجب ہے اس کا، تو جیسے اس کا دھونا واجب ہے ویسے ہی اس کا بھی دھونا واجب ہے کہ جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ می المستور من باب المقدم من باب المقدم مقدمتن، جو چھپی ہوئی اس کا دھونا واجب ہے تو اس کا بھی دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کہ والاقوى عدم وجوب تخلیل الشعر مطلق، اور قول اقوی یہ ہے کہ تخلیل شعر واجب نہیں ہے مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے، یعنی چاہے شعر کثیف ہوں چاہے شعر خفیف ہوں، دونوں صورت میں بہت زیادہ بال ہوں یا کم بال ہوں، ہر صورت میں تخلیل شعر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کس کے مطابق گفتگو فرما رہے ہیں کہ وفاقا للمصنف فی الذکر والدروس، ارے حد تو یہ ہے کہ خود حضرت مصنف اس سلسلے میں کتاب ذکر اور کتاب دروس دو کتابوں کے اندر اس بات کا گویا حکم دے چکے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے چہرے کے کسی بھی حصے کے اوپر جہاں پہ شعر ہوں وہاں تخلیل واجب نہیں ہے۔ تو کیا فقط مصنف کریں، ولی المعظم یا ولی المعظم تیم علماء اور فقہا ہیں ان سب نے بھی یہی حکم لگایا، مصنف کا بھی حکم یہی ہے اور بڑے بڑے فقہا کا بھی یہی حکم ہے۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَعْرُ اللَّحْيَةِ، اب اس سلسلے میں یہ حکم مستوی ہے، یعنی برابر ہے، کس کس جگہ پہ، اب چاہے وہ بال لحیہ کے ہوں، یہ لحیہ کے یہ بال یہ لحیہ کہلاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، چاہے لحیہ کے ہوں داڑھی کے ہوں، وَالشَّارِب یہ شارب کے نہیں مونچھوں کے ہوں، ٹھیک ہے، والخد رخسار کے ہوں، یہ بال رخسار کے اوپر کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، والعذار یہ عذار کے ہوں، والحاجب حاجب ہوں، والانفقہ انفقہ یہ ہونٹ کے نیچے جو بات رہی یہ ہوں، ٹھیک ہے نا، والحدف یا حدف ہوں، حدف کسے کہتے ہیں، حدف کہتے ہیں احداث کی جماعت و حدف کہتے ہیں آپ کے اس کے آنکھوں کے اوپر رہنے والی اس کو پلکوں کو، ٹھیک ہے نا، تو انفقہ یہ ٹھڈی کے اور ہونٹ کے درمیان جو یہ بال ہیں ان کو انفقہ کہتے ہیں، حاجب بھویں ہو گئیں، حدب آنکھوں کی پلکیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، عذار یہ کان کے درمیان قریب میں بال ہو گیا، خد یہ خد اس کو کہتے ہیں رخسار کو رخسار کے بال ہو گئے، لحیہ کوئی داڑھی ہو گئی، شارب مونچھیں ہو گئی، یہ الگ الگ جگہ کے ہیں، ان سب کے اندر تخلیل سب کا حکم برابر ہے، ایسا نہیں کہ جناب اس کے لیے ضروری ہو اس کے لیے ضروری نہ ہو۔